بنا کر بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہوتا ہے کہہ کر لگانا اور ایک ہونا ہے صرف مسکرانا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھے جو ہے نا یہ مسکرانا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کسی مسلمان کو مسکرا کر ملیں گے تو یہ صدقہ ہے, تو اس میں جو ہے نا نیکی لکھی جائے گی. تو کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا جو ہے نا اس سے بہت بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ابھی آتا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بیوی یا جنت کی بشارت ہے اس بیوی کے لیے, جو اس عورت کے لیے کہ جب اس کا خامد آئے تو اس کو دیکھے تو اس کا خامد خوش ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ مسکرانا یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب کسی سے بندہ بات کرے گفتگو کرے تو پہلے سلام کے ساتھ مسکرا کر جو ہے نا السلام علیکم کی جائے. لیکن اسلام میں جو ہے نا کہہ کر لگانا یہ ناپسندیدہ کی اب بات کی گئی ہے کہ کہہ کے لگا کر اونچی اونچی آواز سے رسنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ناپسندیدہ فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں کہہ نہیں لگایا. تو جب بھی اگر بہت زیادہ ہنسی آ جاتی بہت زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس جو ہے نا تھوڑا سا مسکراتے تھے. اگر بہت زیادہ ہنسی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے آگے اپنا رومال مبارک جو ہے نا وہ چہرے پہ رکھ لیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں گزرے تو دیکھا لوگوں کو کہ لوگ جو ہے نا کہہ کر لگا کر اونچی آواز سے ہنس رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حقیقت ہے اگر تم لذتوں کو توڑنے والی یعنی کہ دنیا کی جتنی لذتیں ہیں ان کو توڑنے والی, دنیا کی جتنی خواہشات ہیں ان کو ختم کرنے والی یعنی وہ چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ تمہیں اس حال سے روک دیتی. اگر تم جو ہے نا لذتوں کو خواہشات دنیا کی ہے اس کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ تمہیں اس حال سے اس کہہ کے لگانے سے اونچی آواز سے روک دیتی جس میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ جو کہہ کے لگا رہے ہو اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرتے تو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا, تو یہ جو ہے نا یہ کہہ کے لگانا یہ رک جاتے تمہارے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا بکثرت ذکر کیا کرو. پھر فرمایا کہ قبر جو ہے نا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. جو قبر ہے جو انسان کا جو گڑھا ہوتا ہے یہ یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے. جیسا کہ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اگر نیک روح ہوتی ہے تو اس کی جنت میں جو ہے نا ایک کھڑکی نما جو ہے نا جنت سے کھول دی جاتی ہے. تو اس کی جو ہے نا جنت اتنی وسیع کر دی جاتی ہے جتنی اس کی نگاہ جاتی ہے اتنی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت وسیع کا فرما دیتے ہیں. تو وہ جنت کی کھڑکی سی خوشبو جو ہے نا اس کی ہوائیں آتی ہے تو وہ جنت سے اس قبر والا جتنا جو عرصہ ہوتا ہے وہ اتنی دیر جو ہے نا وہ اطمینان سے گزار لیتا ہے. لیکن معاذ اللہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بدروح یعنی کہ کوئی جو ہے نا بے عمل کرنے والا اور اللہ کے احکامات کو توڑنے والے کی جب انسان دفن کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر یعنی کہ ایک ہاتھ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قبر ایسی جڑ جاتی ہے. استغفر اللہ. جب انسان رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر ایسی جڑ جاتی ہے تو پھر جو ہے نا قیامت کی صبح تک جو ہے نا اس کو اس قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ جو ہے نا نماز کی پابندی نہیں کرتا تو نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس پر ایک اژدہا جو ہے نا مسلط کر دیا جاتا ہے. تو وہ اژدہا کی جو ہے نا لمبائی اور موٹائی بھی جو ہے نا ذکر ہے حدیث مبارکہ میں بہت لمبا اور موٹا اژدہا ہے. تو اگر جو ہے نا وہ ایک دفعہ جب ڈھنگ مارتا ہے تو ایک دفعہ جب وہ کاٹتا ہے تو 80 ہاتھ بندہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اوپر لے کے آتے ہیں پھر وہ ڈھنگ مارتا ہے تو اتنا موٹا اژدہا اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. اگر اس نے فجر کی نماز چھوڑی تو زور تک جو ہے نا اس کو وہ ڈنگ لگاتا رہتا ہے. اگر اس نے زور کی نماز چھوڑی تو عصر تک اس کو ڈنگ لگاتا رہے گا. اگر عصر کی نماز چھوڑی تو مغرب تک ڈنگ لگاتا رہے گا. تو اسی طرح اگر مغرب کی چھوڑی تو عشاء تک ڈنگ لگاتا رہے گا اور اگر عشاء کی چھوڑی تو فجر تک ڈنگ لگاتا رہے گا. استغفر اللہ. لیکن مولانا صاحب کسی آدمی نے ساری قضائیں واپس کر لی تو پھر بھی اس کو ڈنگ لگاتا رہے گا کہ نہیں؟ قضائے نماز کا جو ہے نا یہ حکم ہے کہ جب انسان قضائے جو ہے نا اس کو واپس کرنے لگ جائے تو پھر جو ہے نا اس کا حکم وہ نہیں ہوتا قضا کا, کیونکہ وہ قضا کی جو ہے نا وہ ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ قضا جو ہے نا اس کا ثواب تو کم ہوتا ہے لیکن جو فرض ہوتا ہے وہ انسان سے جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے. وہ جو فرض ہے وہ انسان سے جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے, ساقط ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے نا کہ اگر وہ ٹائم والی وہ فضیلت اور وہ چیز جو ہے نا وہ نہیں رہتی. لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا نماز کو قضا کرنا یہ بھی جو ہے نا باعث گناہ. ایک ہے بھول کر رہ جائے یا بندہ سو جائے
تو اس کی جو ہے نا انسان سے پوچھنی ہوگی. اگر انسان کی آنکھ ہی نہ کھلی سویا رہا تو پھر جو ہے نا وہ ایک دم اٹھا, اس نے کہا نماز کا ٹائم تو چلا گیا, اس نے اسی ٹائم نماز قضا کر لی, تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی. اسی طرح اگر باتوں میں بھول گیا, نماز کا ٹائم چلا گیا, تو اس کی بھی بھول نہیں ہوگی. لیکن جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے 100 کروڑ جائے لیکن پھر سستی کرے کہ نہیں یار پڑھ لوں گا, خیر ابھی نیند آئی ہے تھوڑی دیر تک پڑھ لوں گا, قضا کر لوں گا, تو اس کے لیے جو ہے نا یہ پکڑ ہے. لیکن اگر قضا واپس کر لی تو پھر یہ ازدا نہیں مارے گا ڈنگ. ہاں نہیں, پھر جو ہے نا پھر یہ قضا کری تو پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہی ہے کہ یہ جو ہے نا نماز اس کے فرض جو ہے نا یہ ساقط ہو جائے گا. تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ ہمیں موت کے متعلق کوئی بات بتاؤ. تو حضرت کعب رضی اللہ نے فرمایا کہ موت ایک خاردار درخت کی طرح ہے. جیسے خاردار جو کانٹوں والا درخت ہوتا ہے یہ اس کی طرح ہے, جیسے کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا ہو. وہ درخت جیسے کسی انسان کے پورا درخت پیٹ میں داخل کر دیا گیا ہو اور کانٹا اس کے پیٹ میں اپنی جگہ پکڑ لے, یعنی کہ یہ کانٹا جو ہے نا پورا جو ہے نا اس کے جسم میں درخت بن جائے اور اس کے جسم میں دھس جائے کانٹے. پھر ایک طاقتور آدمی اس درخت کو زور سے کھینچے تو جس سے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے, کچھ اندر ہی پھنسا رہے. تو حضرت سفیان منصوری اس کے بارے متعلق منقول ہے کہ ان کے پاس کبھی موت کا تذکرہ آ جاتا تو کئی روز تک بھیس پڑے رہتے. جس شے کے متعلق بھی پوچھا جاتا تو فرماتے مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں. یعنی کہ موت جو ہے نا وہ اتنی سخت جو ہے نا وہ چیز ہے. جیسے صحابہ کرام ہمیشہ موت کا تذکرہ کیا کرتے تھے, جب بھی جو ہے نا کوئی اگر کوئی بات دل میں ایسی محسوس ہوتی یا دل گناہ کی طرف جاتا تو فوراً جو ہے نا موت کا تذکرہ فرماتے اور موت کو یاد کر لیتے. تو آپس میں اس کو بیان بھی فرما لیتے کہ اب انسان ہے, انسان کا جو ہے نا فوراً مرنے والا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہی وقت مقررہ کے لیے کہ آیا جو ہے نا وہ 40 سال ہے, 10 سال ہے, 20 سال ہے, لیکن جب اس کا ٹائم مقرر ہوگا تو انسان نے جو ہے نا جانا ہی جانا ہے. تو اس وجہ سے تو اس کی جو ہے نا موت سے پہلے پہلے یہ جتنا بھی ٹائم ہے اس کو قیمتی جو ہے نا بنا کر اس کی تیاری کرنی چاہیے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, جتنی جوانی کا دور ہے اس کو جو ہے نا بندہ غنیمت جانے بڑھاپے سے پہلے کیونکہ بڑھاپے میں انسان عبادت بھی نہیں کر سکتا اور جو ہے نا مسئلہ مسائل کمزوری بزرگی ہر چیز ہوتی ہے, عبادت میں جو ہے نا رکاوٹ ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے. تو اسی طرح ایک اور روایت بھی آتا ہے کہ جوانی کی عبادت کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے فرمایا کہ کوئی شخص نوجوان ہو اور ایک لڑکی جو ہے نا اس سے زنا کی دعوت دے, اگر وہ انکار کر دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وہ اللہ کے خوف سے انکار کر دے گا تو اس کے لیے جنت جو ہے نا واجب ہو جائے گی. تو یہ ایسی نوجوانی کی عبادت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, اور اسی طرح اپنی صحت کو بیماری سے پہلے, کہ جب تک صحت ہے تو انسان اس کو غنیمت جانے. وہ اللہ کے کام جو ہے نا نماز, روزہ, زکوٰۃ اور ان ساری چیزوں میں مصرف کرے, لوگوں کے کام بھلائی, صلہ رحمی میں, رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا آپس میں ملنے میں جو ہے نا ان 3 چیزوں میں جو ہے نا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے, اپنی صحت کو اسلام کے متعلق جو ہے نا وہ کام پہ لے کر آئے. اور اسی طرح اپنی فرصت کو, کہ جب انسان کے فارغ لمحات ہوتے ہیں تو ان کو مشغول ہونے سے پہلے مصروف ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانے. تو خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انسان کو فوری دیر میں جو ہے تھوڑی دیر میں ہی انسان کی دوڑیں لگا سکتے ہیں, مصروف بنا سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی بچہ بیمار ہو جائے, خود بندہ بیمار ہو جائے تو انسان جو ہے نا کافی مصروف ایک دم ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی فرصت کو, اپنے فارغ وقت کو مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو, اس میں نیکی کے کام زیادہ کرو. فارغ ہے تو اس میں ذکر کرو. سبحان اللہ, الحمدللہ, اس پہ جو ہے نا جتنا, کیونکہ دوسری حدیث میں ذکر کے متعلق کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب جو ہے نا چڑھو, جب باغ میں چلو تو خوب جو ہے نا جنت کے باغوں کی سیر خوب کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا ہم جنت کے باغوں میں کیسے جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جنت کے باغوں میں جو ہے, تو جب اللہ کے ذکر کرو تو خوب جو ہے نا ذکر کیا کرو.
تو اسی طرح چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی جو ہے مال و دولت کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو، کہ جب تک انسان میں مال و دولت ہے تو اس وقت تک اللہ کے احکامات کے مطابق زکوٰۃ بھی دے اس میں، اور صدقات بھی دے، اور غریبوں کو جو ہے نا وہ فائدہ بھی کرے۔ اور اسی طرح جو ہے نا کہ کیونکہ جب انسان میں محتاجی آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ جب انسان میں محتاجی آتی ہے تو یہ اس پر بڑا سخت جو ہے نا وہ ٹائم آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا محتاجی، غریب کی محتاجی اس کو کفر تک پہنچا دے، یعنی کہ وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگ جائے، یا معاذ اللہ جو ہے نا وہ کسی سے پیسے لے کر جو ہے نا کسی سے کوئی دولت اور اسی طرح کوئی کام مزدوری لے کر کوئی اپنی اسلام کو چھوڑ دے۔ تو اس وجہ سے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی محتاجی، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ اور پانچویں چیز اور سب سے بڑی چیز ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جب موت کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے پہلے انسان اگر توبہ کر لے تو اگر رمضان کمایا کر ایک دفعہ بھی تہجد کی نماز کے بعد، افطار کے ٹائم، سحری کے ٹائم، ہر نماز میں پورا دن جو ہے نا یہ باتیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر دن میں جو ہے نا اگر 5 دفعہ بھی کہتے یا اللہ میری توبہ، میرے گناہوں کو معاف فرما، یا استغفار زیادہ سے زیادہ کرے اور صدقے دل سے توبہ کرے، تو ابھی ٹائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف ہی فرما دیں گے۔ بلکہ جتنے جو ہیں گناہ تو یبدل اللہ عنہم سیئاتہم حسنات، بلکہ جتنے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ قرآن مجید کے جو ہے یبدل اللہ عنہم سیئاتہم حسنات، کہ جو ہے نا ان کی برائیوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بھی جو ہے نا انشاءاللہ یہی رمضان کا ماہ ہے، تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ استغفار کرنا چاہیے۔ ابھی اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، تو یہ بھی جو ہے نا اپنے ایک دو دن ہی رہ گئے ہیں، یہ رحمت کا عشرہ بھی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، تو اس میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ تو اس عشرے سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت زیادت جو ہے نا بندے کی طرف منسوب ہوتی ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے رحم طلب کیا جائے اور اپنے گناہوں کی جو ہے نا معافی مانگی جائے، اور بعد میں جو ہے نا اپنے توبہ اور استغفار پر استقامت کی بھی دعا مانگی جائے۔ سبحان اللہ، شکریہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ جی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور رمضان میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، معاف فرمائے، اور ہمیں دین پر جو ہے نا 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آپ بھی چلو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش